السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو معزز طالبات، الدرس الثامن یعنی 8واں جو سبق تھا وہ جملہ فعلیہ کے متعلق وہ جاری تھا۔ تو جملہ فعلیہ کے جو قواعد و فوائد تھے تو 4 نمبر تک الحمدللہ وہ ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر 5واں قاعدہ بیان کر رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں 5واں قاعدہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ طلع جیسے کہ طلع شمس، نصر قوم، جاء رجال۔ قاعدہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں یعنی جملے کے اندر یعنی جو بھی سینٹنس ہوتا ہے اس کے اندر فاعل یا نائب فاعل جو ہوتا ہے تو وہ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو، ٹھیک ہے، مؤنث لفظی ہو یا پھر اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو، یا تو مؤنث لفظی ہو یعنی فاعل یا نائب فاعل، یا پھر اس میں جمع ہو یا پھر جمع مکسر ہو، تو فعل کو یعنی اس جملے کے اندر جو فعل ہوگا اس فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال طلع شمسن، تو اس جملے کے اندر جو فعل ہے یعنی بظاہر یہ جملہ فعلیہ ہے تو طلع کو کیا لا سکتے ہیں؟ طلعت یعنی مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نصر قوم میں نصرت قوم بھی کہہ سکتے ہیں، جاء رجال، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5واں قاعدہ یہ ہے کہ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو ان صورتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، یعنی طلع شمسن کی جگہ طلعت شمسن بھی کہہ سکتے ہیں، نصر قوم کی جگہ نصرت قوم بھی کہہ سکتے ہیں، جاء رجال کو جاءت رجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا 5واں قاعدہ۔ اب بیان کر رہے ہیں 6واں قاعدہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، یعنی عمومی قاعدہ یہ ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے، مفعول یعنی جس پر کام واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مفعول جو ہوتا ہے قاعدہ کے مطابق وہ مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ یہ عربی قاعدہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عربی قاعدے کے اندر جو مفعول آتا ہے یعنی جس پر کام واقع ہوا ہے وہ عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ جیسے کہ اکلا زید خبزن، اکلا زید خبزن، تو اکلا یہاں پر فعل ہے کھایا، زید زید کیا ہے؟ فاعل ہے کھایا، زید کس نے؟ زید نے کھایا، تو کھانے والا کون ہے؟ زید ہے، تو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں، تو زید کھانے والا ہے تو لہٰذا زید کیا ہے؟ یہاں پر فاعل ہے۔ تو اکلا زید زید نے کھایا، کیا کھایا؟ تو بتا رہے ہیں خبزن، تو خبزن کیا ہے؟ یہاں پر مفعول ہے۔ تو یہی قاعدہ بتا رہے ہیں کہ عمومی طور پر یعنی جو عام قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ مفعول جو ہے ہمیشہ فعل اور فاعل کے بعد ہی آتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال اکلا زید خبزن، زید نے کھائی روٹی، یا زید نے روٹی کھائی، تو خبزن یہاں پر مفعول ہے جو کہ بالکل ہی بعد میں یعنی فعل اور فاعل کے بعد میں ہے۔ پھر بتا رہے ہیں اور کبھی ان سے پہلے بھی آتا ہے، یعنی کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی یعنی لفظ پہ غور کیجئے، کبھی یعنی عمومی قاعدہ نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی فعل اور فاعل سے پہلے بھی کیا آ جاتا ہے؟ کبھی کبھی مفعول آ جاتا ہے۔ تو یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہاں پر دے رہے ہیں، جیسے کہ خبزن اکلا زیدن، خبزن اکلا زیدن، تو خبزن کیا ہے؟ یہاں پر مفعول ہے جو بالکل ہی پہلے واقع ہوا ہے، کس سے؟ یعنی فعل اور فاعل سے بھی پہلے واقع ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ خبزن روٹی، اکلا کھایا، زیدن زید نے یعنی زید نے روٹی کھائی۔ پھر بتا رہے ہیں لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل فعل سے پہلے آ گیا ہو۔
ہمیشہ فاعل جو آتا ہے وہ فعل کے بعد ہی آتا ہے. تو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے زید اکلا، ہمیشہ یہی بولنا پڑے گا اکلا زید. پھر بتا رہے ہیں ساتواں قاعدہ. ساتواں قاعدہ ہے کہ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے. فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے کہ ضربا ولد زید، ضربا ولد زید. تو یہاں پر ضربا کیا ہے؟ فعل ہے، اور ولد زید کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ولد زید، زید کا لڑکا کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا بھی ہے؟ مضاف بھی ہے. تو یہ تھا ساتواں قاعدہ. تو یہ 8واں سبق جو تھا الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا. پھر ملتے ہیں نئے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.